باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کے کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم خواب کے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور آج ایک واقعہ عرض کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے، اور پھر آخر میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان خوابوں کی تعبیرات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ روایت کی گئی ہے کہ ایک شخص نے عجیب خواب دیکھا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ حضور، میں نے خواب دیکھا، گویا میں چاند کو گلے سے میں نے لگایا ہے۔ تو امام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تو غیر شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیری شادی ایک ایسی خاتون سے ہوگی جو اپنے زمانے میں اپنے ایریا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اس کے بعد وہ شخص کہیں چلا گیا، ایک عرصہ دراز تک غائب رہا۔ پھر جب آیا تو کہنے لگا کہ حضور والا، میں نے ایک مدنی عورت سے شادی کر لی تھی، اور اس شہر میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور عورت نہیں تھی، اور لیکن میں نے، وہ تو آپ کی تعبیر بالکل صحیح ہوئی، لیکن میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ گویا کہ میں چاند کو اٹھا رہا ہوں۔ تو ناظرین، کیسے لوگ تھے، کیسی تعبیرات بیان کرنے والے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعبیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس عورت سے تیرا ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اپنے زمانے میں اپنے علاقے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اس شخص نے عرض کی کہ حضور، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اس لیے کہ میری خاتون، میری جو زوجہ ہے وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اور انشاءاللہ ولادت بھی متوقع ہے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، اور پھر ناظرین ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے اسلاف کے مزار پر انوار پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ جی، میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ میری بیٹی نا آج دوپہر کو خواب دیکھا تھا کہ سوئی ہوئی تھی، تو اپنی خالہ کے گھر نا، ادھر میری نا چھوٹی بیٹی کی بھی شادی ہوئی ہے، ادھر ہی گئی ہوئی ہے۔ تو ادھر نا میرے کسٹمر ہیں نا، جو وہ دو آتی ہیں، اور نا وہ کافی بڑا ڈبہ ہوتا ہے پنک کلر کا، اور اس میں جیسے پیسٹریاں وغیرہ نہیں ہوتے یا کیک وغیرہ اس طرح کے نا بنے ہوتے ہیں۔ وہ کون لاتا ہے؟ وہ میرے کسٹمر ہیں، وہ مجھ سے کپڑے سلوائی کرواتی ہیں جی، تو وہ لاتی ہیں۔ تو پھر میری بیٹی بھی اور میں بھی نا، ہم سب میں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ مطلب وہ میٹھی چیزیں ہوتی ہیں؟ ہاں، میٹھی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ جی، میں نے آپ سے مختصر دو آپ پوچھنے۔ جی، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں کراچی سے بات جی، کر رہی ہوں۔ میں نے ایک خواب یہ دیکھا ہے، جی میں نے ایک خواب یہ دیکھا ہے، جیسے ہمارے ٹی وی لاؤنج میں ایک کونے میں ایک چھپکلی ہے، اور دوسرے سینٹر میں ٹی وی لاؤنج کی ایک اور چھپکلی ہے، دو چھپکلیاں ہیں، اور ذرا تھوڑی سی وہ ڈارکش کلر کی ہوتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ایک جو چھپکلی جو سینٹر میں ہے اس کے ساتھ ایک وائٹ کلر کی بلی بھی ہے۔ اچھا، تو پھر میں اپنے بھائی کو آواز دیتی ہوں کہ جلدی آؤ، دیکھو یہ اس میں کیا بھنڈی بھی ہے؟ جی، کیٹ اس کے ساتھ، ایک چھپکلی کے ساتھ کیٹ بھی ہوتی ہے چھت کے اوپر، دیوار کے اوپر جیسے چھپکلی، ٹھیک ہے، تو وہ وائٹ کلر کی کیٹ ہوتی ہے۔ تو وہ میرا بھائی جلدی سے آتا ہے، گول ڈنڈا لے کے آتا ہے، وہ مارتا ہے۔ اچھا، تو وہ جو کیٹ ہوتی ہے وہ نیچے آ جاتی ہے، اور اس کا جو بازو ہوتا ہے اس کیٹ کا وہ لمبا تھوڑا سا ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ کے اوپر بلڈ سا جیسے نکل رہا ہو نا، بلڈ
وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے خون بہ رہا ہوتا ہے, مطلب زمین پہ نہیں گر رہا ہوتا, اس کے ہاتھ پہ خون نظر آیا. تو پھر میں کہتی تم نے تو چھپکلی کو مارا, تو چھپکلی کو تو لگا نہیں ہے, تو کیٹ کو لگ گیا. اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل گئی. اور دوسرا وہ کے ساتھ یہ دیکھا کہ میری والدہ کپڑے دھو رہی ہے اور کپڑے نچوڑ رہی ہے, اور جو نیچے جو جیسے واش روم میں جالی لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کے اوپر کافی ساری جھاگ جمع ہوئی ہوئی ہے کپڑوں میں توڑنے کے بعد. صحیح ہے, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. سلام ورحمۃ اللہ. یاسمین بول رہی. جی فرمائیے. میں نے نا خواب میں دیکھا ہمارا بھانجا نا ہمارے گھر نا اپنے مرحوم چچا کے ساتھ آیا. تو وہ گیٹ پہ سے آواز دے رہا کہ میں نے آنٹی سے ملنا, بڑی آنٹی جو کل میں نے خواب بتایا تھا نا جو گاڑی میں بیٹھتی ہیں. جی. تو میں نے اسے کہتی میں نے دروازہ کھلا ہوا اندر بیٹھ جاؤ. جی. تو جب میں اپنی سسٹر کے کمرے میں آ کر اسے بتاتی ہوں نا, تو وہ ایک دم وہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہو, کالے سیاہ بال. آپ کی سسٹر زندہ ہے ماشاءاللہ؟ نہیں وہی جو کی تو ڈیتھ ہو گئی. جی 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 2022 میں. صحیح. ہاں وہ پھر میں اسے آ کے کہتی ہوں وہ آئے ہوئے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ کہ خانہ کعبہ ہے اور میں وہاں کھڑی ہوں, تو وہاں کی فوج ہے اور خانہ کعبہ میں کوئی بھی نہیں ہے. اور جو فوج ہے وہ وہاں سے نا جو کعبے کا دروازہ ہے وہاں سے نا ایک جنازے کی چارپائی نکالتے ہیں, اور دروازے سے جنازہ نکالتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ میری بات ہی نہیں سن رہی ہیں. دروازے سے جنازہ نکالتے ہیں کیا ہے؟ نہیں میری بات نہیں سن رہی وہ تو اس طرح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سر میں بھاولپور سے فرحان بات کر رہا ہوں. جی فرحان بھائی فرمائیے. سر میری بیوی کو خواب نظر آتے ہیں کہ وہ پچھلی رات میں خواب نظر آتے ہیں, وہ صاف پانی بھی دیکھتی ہیں اور مدرسہ بھی دیکھتی ہیں, بعض اوقات قرآن پاک بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں, اچھا مسجد وغیرہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. مطلب ماشاءاللہ نمازوں کی پابند ہے؟ جی نمازوں کی یہ پابند ہے, لیکن بعض اوقات رہ بھی جاتی ہیں, ان کو تھوڑا پیشاب کا مسئلہ ہے, لیکن یہ تسبیح وغیرہ کرتی رہتی ہیں. اچھا صاف پانی دیکھتی ہیں, مدرسہ دیکھتی ہیں, بعض اوقات قرآن کی تلاوت دیکھتی ہیں. ہاں خود پڑھ رہی ہوتی ہیں, مدرسہ بھی دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی فرمائیں. جی میرے دو خواب ہیں. ایک میں نے دیکھا کہ میں سفر کر رہی ہوتی ہوں کسی بڑی سی بس میں, تو مجھے اس بس سے اترتی ہوں, مجھے دوسری بس میں سوار ہونا ہوتا ہے. تو جس بس سے میں اترتی ہوں وہ بس بھی چلی جاتی ہے, اور جس بس پہ مجھے سوار ہونا ہوتا ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. ہلکا ہلکا جیسے اندھیرا سا ہو رہا ہوتا ہے, شام ہو رہی ہوتی ہے, تو میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ وہ بس بھی چلی گئی, میں کہاں جاؤں. تو پھر میں سامنے ایک کچا سا راستہ ہوتا ہے وہاں جاتی ہوں, تو ایک گاؤں ہوتا ہے. ایک عورت کو میں کہتی ہوں کہ ایسے میری بس نکل گئی, آپ مجھے اپنے گھر رہنے دیں آج رات, میں صبح چلی جاؤں گی. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ مجھے اپنے گھر لے کے جاتی ہے, تو اس کی بہن بھی اس کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے, بزرگ خاتون ہوتی ہیں دونوں. تو ابھی میں وہاں ان کے گھر کھڑی ہوتی ہوں ایسے پریشانی کے عالم میں کہ اب میں کیا کروں. تو اتنے میں میری خالہ, ان کی بیٹی اور میری نانی اماں وہاں آ جاتی ہیں. تو میں انہیں دیکھ کے گلے لگ کے رو رہی ہوتی ہوں کہ دیکھو میری دونوں بسیں چلی گئی تھی, میں ایسے پریشان تھی. تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ نانی اماں خالہ بیٹی سب ماشاءاللہ حیات ہیں؟ نانی اماں میری فوت ہیں اور خالہ اور ان کی بیٹی حیات ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا خواب کیا ہے؟ دوسرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک آدمی ہے, اس نے کالے رنگ کا بالکل پورا کالا کتا پکڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہوتا ہے, اور میرے ہاتھ میں ایسے جیسے المونیم کی ایک شیٹ سی ہوتی ہے جیسے کھڑکیوں کی نہیں ہوتی, وہ میں نے آگے رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں دیکھو یہ پھر آ گئے, کالا کتا ہوتا ہے خوفناک سا, تو وہ میں نے اپنے آگے رکھی ہوتی, میں الٹے قدموں سے پیچھے جا رہی ہوں, وہ آگے آ رہے ہیں, میں کہتی ہوں یہ دیکھو دوبارہ یہ آ گئے. تو اچانک سے نا تنگ سا ایسے راستہ مجھے نظر آتا ہے, تو میں وہاں بھاگ جاتی ہوں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. سلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے امتیاز بول رہا ہوں. جی تو میں نے خواب دیکھی جیسے میں بہت بڑے ایک پہاڑ کے اوپر ہوں, اور وہ پہاڑ, اس پہاڑ سے برف بہت ہے,
تو خوبصورت منظر بھی بہت وہاں میں دیکھتا ہوں اور برف بھی بہت دیکھتا ہوں، لیکن بہت وسیع پہاڑ ہے. بہت کیا ہے؟ وسیع پہاڑ ہے. پہاڑ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مہربانی. اچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں چھوٹا سا بس یہ دکان کا کاروبار کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اس کرتا ہوں. ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید ہم کالز لیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ عرفان عرض کر رہا ہوں کراچی سے. ٹھیک ٹھاک. جی عرفان صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے یہ خواب دیکھا، میرے والد کا بھی اس رمضان کو 4 رمضان کو انتقال ہوا تھا. اس کے ایک ہفتے بعد سے خواب دیکھتا ہوں کہ والد وائٹ کپڑے پہنے ہوئے، ان پہ چینٹے لگے ہوئے ان کے دامن پہ نا خون کے. ان سے کہہ رہا ہوں والد صاحب تو ابو جان یہ کہاں سے آپ لگے کپڑے چینج کریں؟ تو کہہ رہا نہیں چھوڑو. تو اس کے بعد 2 دن بعد دوسرا خواب آتا ہے کہ والد صاحب پانی میں ہے، سمندر ٹائپ ہے اور کشتی کھڑی ہے اور میں بھی سمندر میں ہوں. اور والد صاحب کسی کو ڈانٹ رہے تھے، مطلب بولنے لگے کہ میں اس کو بھی بتاتا ہوں نا، کوئی لڑائی اس طرح سے ہوئی ہے نا، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو ذرا سے بتائیے ادھر. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کراچی سے ناہید بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. مجھے خواب میں بہت مردے ملتے ہیں، جیسے بہنوئی، امی، ابو. یعنی 9 مردے ہوتے ہیں؟ جی میں کہتی ہوں سمجھ لیں کہ محلے میں بھی خواب آئے. ابھی ساس کا انتقال ہوا، ابھی 2 مہینے بعد وہ بھی خواب میں ملتی ہیں. اس کی وجہ سے میں مطلب بہت بیمار رہتی ہوں، بہت زیادہ بیمار. کوئی مطلب میرا دن ایسا نہیں ہے کہ جو میں بیمار نہ ہوں. اور سمجھ لیں کہ مفلسی تو انتہا سے زیادہ بس گھیر لیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. میں سرچ کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے، میرے خیال میں میری آواز ان کو نہیں پہنچ رہی. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی اللہ کا شکر پہنچ رہی ہے. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں زینب بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. جی میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے، وہ حضرت صاحب یہ 3 دفعہ تقریباً 2 دفعہ یہ خواب بھائی کو نظر آ گیا ہے نا. جی بولے. بھائی کے سسرال والے جو ہے نا وہ بھائی کی شادی کرا رہے ہیں زبردستی. بھائی نہیں کرنا چاہ رہے تو زبردستی پکڑ کے بھائی کی شادی کرا رہے ہیں. پہلے ایک ہفتے میں دیکھا، پھر دوسرے ہفتے یہی والا خواب دوبارہ ریپیٹ ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ ان کی شادی کب ہوئی ہے؟ ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے، پر ان کی وائف جو ہے نا وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہیں 5 سال سے. ٹھیک ہے بس صحیح ہے. ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ رات کے 3:30. مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، ذرا اونچی آواز میں کہیں. میں نے رات کے 3:30 بجے خواب دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ میں کھڑی ہوں تو وہاں کوئی بھی لوگ نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں کہ یہاں تو لوگ ہر وقت ہوتے ہیں، تو یہ خالی کیوں ہے؟ تو اتنے میں نا دروازہ کھلتا ہے تو وہاں سے وہاں کی فوج جو ہے نا جنازے کی ایک بڑی خوبصورت چارپائی نکالتے ہیں. تو میں کہتی ہوں یہ چارپائی یہاں کیسے؟ پھر میں کہتی ہوں شاید یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو اتنی سنبھال کے رکھی ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں حامد بات کر رہا ہوں جی مظفر گڑھ سے. حامد صاحب فرمائیے. میں اصل میں نا یہ اپنی وائف کا چیک کروانا تھا میں نے. نہیں چیک تو ہماری ہر ٹائم نا. نہیں خواب کیا دیکھا ہے؟ مسئلہ مسائل رہتے. خواب کیا دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں ہماری. نہیں میری آواز ان کو شاید نہیں آ رہی. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میرا خواب یہ ہے بھائی جان. آپ کا نام کیا ہے؟ کہ نا 3-4 دن پہلے نا خوابیں آتی ہیں، ڈرونی سانپ نظر آتے ہیں، یہ ایسی چیزیں نا ڈرونی نظر آتی ہیں.
ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز کو میری بہن بند کر دیجئے, میوٹ کر دیں فوراً. ٹیلی ویژن کی آواز کو آپ نے بند کر دی ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. میری آواز. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ کون اور کہاں سے؟ ہلو. میں گجرانوالہ سے رابعہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. گجرانوالہ سے رابعہ. جی فرمائیے فرمائیے. مجھے خواب میں شیر بہت نظر آتا ہے. ایک زخمی شیر ہے. ایک زخمی شیر ہے جو مجھے بار بار میرے پہ حملہ کرتا ہے. وہ آپ پر حملہ کرتا ہے؟ جی اور میں ہر بار اس سے بچ جاتی ہوں. اچھا آپ بچ جاتے بار ہیں. آتا ہے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ کیسی صورتحال آپ کی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ کون اور کہاں سے؟ سر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن فرمائیے. فرمائیے. سر میں نے خواب میں دیکھا تھا, میں آپ سے خواب پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے میرے والد صاحب کی وفات کو 15 سال سے زیادہ ہو گئے, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ میری والدہ کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں کہیں اچھے کپڑوں میں اور خوشحال طریقے سے, یعنی کوئی افسردگی نہیں. پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد وہی دیکھا کہ میری والدہ واش روم میں ہے, واش روم صاف ہے, نیچے پانی ہے, وہ پانی میں بیٹھ کے رو رہی ہیں اور ان کا منہ بھی واش روم کے فرش کو لگ رہا ہے. میں باہر سے گزری ہوں اور میں ان کو دیکھ کے کہتی ہوں کہ والدہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ کی جو ہے نا وہ فیس جو ہے وہ پانی کو ٹچ کر رہا ہے, تو آپ کیوں اس پانی میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو وہ رو رہی ہیں. بس اس کے بعد انہوں نے جواب نہیں دیا اور میری آنکھ کھل گئی. اچھا والدہ حیات ہے ماشاءاللہ؟ جی جی میری والدہ حیات ہیں اور آج کل بیمار ہیں. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ہلو. جی فرمائیے کون اور کہاں سے؟ ہلو. جی آپ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ جی بہت کم پہنچتی ہے. جی اوکے. خواب میں دیکھا کہ کوئی ہمارے کسی رشتے دار ہیں, ان کے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے گھر کو ہمیں انہیں بتا دینا چاہیے یا برا خواب سمجھ کے نہیں بتانا چاہیے؟ آپ کے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے. یعنی میری اب آواز آ رہی ہے؟ نہیں جی بہت کم آ رہی ہے. تھوڑی بہت آ رہی ہے؟ جی تھوڑی بہت آ رہی ہے. یہ مطلب وہ رشتہ دار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کو نقصان پہنچائے؟ نہیں جی مجھے خواب آیا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کے گھر کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں اور میرا نام مصباح ہے. حضرت صاحب میری بیٹی نا بیمار ہے, حقیقت میں بیمار ہے, لیکن خواب میں بھی وہ بیمار ہے. تو خواب میں بھی آپ کو بیمار نظر آتی ہے؟ ہاں جی خواب میں بھی بیمار ہے. تو ہم سعودی عرب گئے ہوئے ہیں, تو نا ادھر میں وہ سامنے نا خانہ کعبہ ہے, ایک طرف ہاسپٹل ہے, سامنے خانہ کعبہ ہے. تو نا میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں خانہ کعبہ مجھے نظر آ جائے. میں اور امی, میری امی اور میں اپنی بیٹی کو لے کے جاتی ہوں کہ خانہ کعبہ ہم دیکھ لیں. اندر وہ ہمیں جانے نہیں دیتے. تو ادھر میں کھڑی ہو کے اتنا روتی ہوں کہ مجھے خانہ کعبہ نہیں نظر آیا. پھر نہ وہ میری امی کہتے ہیں کہ آؤ اس سائڈ پہ نا مدینہ منورہ ہے, اس سائڈ پہ آؤ, ادھر ہم مدینہ منورہ دیکھ لیتے ہیں. تو نہ ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں نظر آتا ہمیں. تو ادھر مدینہ منورہ میں ہاسپٹل ہوتا ہے, تو ادھر نا سب مریض لیٹے ہوئے ہیں. تو پھر میں کہتی ہوں کہ چلے میں اپنی بیٹی کا ادھر سے علاج کروا لوں, لیکن وہ داخل نہیں کرتے. تو حضرت صاحب میرے نا جو میری بیٹی کو تکلیف ہے نا وہی سیم تکلیف میرے بیٹے کو بھی ہو گئی ہے, دل کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ سے مجھ یہ پوچھنا تھا کہ میرے نا 3 بھائی ہیں اور تینوں فوت ہو گئے تھے. تو میری امی ابو بھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں نا.
تو وہ نا مجھے مطلب کہ انہیں ہو گئے تقریباً 10-12 سال، لیکن تب سے ہی مجھے وہ اکثر خوابوں میں نظر آتے ہیں نا. کس حال میں ہوتے ہیں؟ ان کی اچھی حالت میں نظر آتے ہیں، مطلب کپڑے بھی اچھے پہنے ہوتے ہیں، کبھی وہ خانہ کعبہ میں مجھے لے کے جا رہے ہیں، کبھی طواف کرا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے مطلب کہ آتے ہیں. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم خوابوں کی تعبیرات عرض کریں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آپ کے خوابوں کی تعبیرات انشاءاللہ عرض کرنی ہے. نمبر 1 سیالکوٹ سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی بیٹی خالہ کے یہاں ہے، وہاں ان کی چھوٹی بیٹی بھی بیاہی ہوئی ہے، تو ان کے کسٹمرز وہاں آتے ہیں اور میٹھی چیزیں دیتے ہیں تو یہ تقسیم کرتی ہیں. اب ان کے کسٹمرز ہیں تو ان کے کسٹمرز ان کے پاس بھی آ سکتے ہیں وہاں پر، تو اس کا مطلب یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بیٹی آپ کی وہاں پر ہے نا اس حوالے سے کوئی خوشخبری عطا فرمائے گا، اور زیادہ یعنی قرین ترین قیاس یہ ہے کہ انشاءاللہ اولاد کی خوشخبری انشاءاللہ عطا ہوگی. یہ اچھا خواب ہے. بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ٹی وی لاؤنج میں دیکھا کہ ایک سینٹر میں جو ہے وہ چپکلی ہے، دوسرے کونے میں چپکلی ہے، بلی بھی ہے وائٹ کلر کی. بھائی جو ہے وہ گول ڈنڈا لاتا ہے تو چپکلی کو یہ کہتی ہے کہ بھئی مارو، تو وہ ڈنڈا بلی کو لگتا ہے، بلی کے بازو لمبے ہو جاتے ہیں، کچھ خون وغیرہ بھی بہہ رہا ہوتا ہے. دوسرا خواب انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ کپڑے دھو رہی ہیں، نچوڑ رہی ہیں تو واش روم کی جالیوں میں جاگ جو ہے وہ جمع ہوا ہے. دیکھیں چپکلی دیکھنا یا اس طرح بلی اس حال میں دیکھنا کہ اس کو مارا یا خون لگا ہوا ہے چپکلی، تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی بیماریاں ہوں وہ دور فرمائے اور صحت کامل عاجلہ سب کو عطا فرمائے. ان کی والدہ جو ہے نا، جو ان کی جو فیملی کی مشکلات ہیں یا تکلیفیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوششوں میں ہے، اور واش روم کی جالی میں جاگ جمع ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کوششیں ابھی تک اتنی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ کامیاب ہو جائیں گی. گھر خوشیوں کا گہوارہ انشاءاللہ بن جائے گا. تھوڑا سا یہ کہ آپ لوگ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا درست سمت لانے کی کوشش فرمائیں تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. لاہور سے یاسمین صاحبہ نے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بھانجا اپنے مرحوم چچا کے ساتھ آیا ہے اور ان کی مرحوم سسٹر سے ان کے چچا ملنا چاہتے ہیں، اور مرحوم چچا بھی بالکل صحیح ہیں اور سسٹر بھی جو ہے نا وہ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں. تو دیکھیں بعض اوقات خواب کچھ نظر آتا ہے، اشارہ کچھ ہوتا ہے. اشارہ اس میں یہ کہ اب الحمدللہ آپ کی مرحومہ سسٹر جو ہے وہ الحمدللہ اچھے حال میں، تو ان کو بہرحال ایصال ثواب بھی کیجیے. بہن نے کہا کہ خانہ کعبہ جو اچھا یہ ان کی لائن کٹ گئی تھی تو پھر دوبارہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے خانہ کعبہ دیکھا، اپنے آپ کو وہاں پر دیکھا، اور جو ہے نا انہوں نے خانہ کعبہ کو بالکل خالی دیکھا، اور پھر کہا کہ وہاں کے جو شرطے وغیرہ وہ دروازے سے جنازے کو نکال رہے ہیں. دیکھیں خانہ کعبہ کو اس طرح خالی دیکھا اور پھر وہاں سے اس طرح یہ جو منظر دیکھا، یہ تھوڑا سا امت مسلمہ کے اجتماعی حالات کی طرف اشارہ ہے، جو خاص طور پر عملی حالت ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ماننے والوں کی بہت کثیر تعداد ہے، لیکن ان کی ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم ہو رہی ہے. یعنی ہم سب تو مسلمان کہلوانا بہت پسند کرتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر عملی جانب آئیں تو وہاں پر بہت کم لوگ عمل کے میدان میں بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. تو یہ اجتماعی حالت کی طرف اشارہ ہے، ایک ہمارے جو عملی حالت ہے اس کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں تنبیہ ہے کہ ہمیں اپنی حالت کو درست کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد فرحان صاحب نے بھاگلپور سے پوچھا کہ ان کی بیوی جو ہے صاف پانی دیکھتی ہیں، مدرسہ دیکھتی ہیں، بعض اوقات قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. ان کی وائف جو ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ بیمار ہیں، لیکن دیکھیں صاف پانی دیکھنا یہ جو ہے وہ دل کا صاف ہونا ہے. مدرسہ دیکھنا، قرآن کی تلاوت دیکھنا، یہ ماشاءاللہ اچھے اعمال کی طرف اشارہ ہے، دین کی طرف رغبت کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال ان کی وائف جو ہے یہ دل میں تمنا ہوگی کہ میں یہ بھی کروں لیکن کچھ عذر کی بنا پر نہیں کر پا رہی ہوں گی. تو بہرحال یہ خواب انہوں نے اس لیے دیکھا. تو اگر یہ پہلے کر رہی تھیں، اب کسی عذر کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب اور جزا عطا فرمائے گا. لیکن بہرحال
یہ تینوں جو مناظر ہیں یہ بہت ہی اچھے ہیں۔ بہرحال جس طرح آپ کی وائف کو موقع ملتا رہے تو وہ قرآن کی تلاوت ہے یا نوافل ہیں یا نیکی والے کام ہیں اس کو جتنا ہو سکے کرتے رہیں۔ کراچی سے بہن نے پوچھا سفر کر رہی ہیں، بڑی بس ہے، وہاں سے اترتی ہیں تو دوسری میں سوار ہونا ہے اور دونوں رہ جاتی ہیں، پھر کچا راستہ ہے، وہاں عورت ہوتی ہے کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ، وہ گھر لے کر جاتی ہے، وہاں خالہ بیٹی اور نانی مرحومہ ہوتی ہیں تو ان کو یہ کہتی ہیں، پھر ان کے گلے لگتی ہیں۔ دیکھیں میری بہن، یہاں پر تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ اپنی ریئل زندگی میں، ریئل لائف میں کچھ جلد باز قسم کی ہیں، اور بعض اوقات آپ ایک کام کرنا چاہتی ہیں لیکن دوسرے کا سوچ رہی ہوتی ہیں تو پہلا کام بھی رہ جاتا ہے، دوسرا کام بھی رہ جاتا ہے، یا بعض اوقات آپ کے کسی معاملے میں دو کشتیوں میں سوار ہوتی ہیں، یعنی یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، لیکن وہ دونوں کام نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حق نہ حق کا معاملہ تو یہ بھی راضی یہ بھی راضی، تو پھر دونوں راضی نہیں ہوتے، تو تھوڑا سا دو کشتیوں میں سوار نہ ہو، تھوڑا سا جلد بازی ختم کریں اور تحمل مزاجی لائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہوگا۔ یہ خواب اسی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی کالا کتا پکڑا ہے اس نے، اور ان کے ہاتھ میں ایلومینیم کی شیٹ ہوتی ہے اور یہ کہتی ہے پھر آ گیا، پھر تنگ راستے میں یہ بھاگ جاتی ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے بھی کسی سے میں نے کہا تھا کہ اپنے معاملات میں محتاط ہو جائیں، ہر کسی کو رازدار بنانے کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی بہت اچھا معاملہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بے احتیاطی مت کیجیے، ورنہ بے احتیاطی جو ہے وہ کسی نہ کسی کو آپ کو دشمن بنا دے گی اور انجام کار یہ ہوگا کہ آپ کو نقصان پہنچے گا۔ تو بہرحال آپ کے ہاتھ میں ایلومینیم کی شیٹ ہے تو آپ اپنا بچاؤ بھی کر سکتے ہیں، پھر تنگ راستے میں آپ بھاگ بھی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پائے، لیکن بہرحال آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر سے امتیاز صاحبہ نے پوچھا بڑے پہاڑ کے اوپر ہے، برف بہت ہے، خوبصورت منظر ہے۔ امتیاز صاحب نے پوچھا خوبصورت منظر ہے، وسیع پہاڑ ہے۔ میرے بھائی آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ اچھے مقام پر ہیں اور خوشیاں بھی ہیں، لیکن اس وقت کچھ کاموں میں پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ یہ برف پگھلے اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانی فرمائے۔ عرفان صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ مرحوم والد وائٹ کپڑے میں لیکن خون کے چھینٹے ہیں، پھر دوسرا خواب دیکھا کہ کہیں پانی میں ہیں اور جیسے لڑائی ہو رہی ہے۔ دیکھیں مرحوم والد ماشاءاللہ اچھے حال میں ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی نماز روزہ یا کوئی نیک عمل رہ گیا ہے تو اس کی تلافی کیجئے، اور اسی طریقے سے کسی کی امانت یا قرض وغیرہ جانے انجانے میں یا خدا نہ خواستہ کہ جانے انجانے میں کسی کا دل دکھا ہو تو تھوڑا سا پتہ کروا لیجئے، اس کی تلافی کیجئے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایصال ثواب کیجیے۔ کراچی سے ناہید صاحبہ نے پوچھا کہ مردے ان کو نظر آتے ہیں، اصل میں آپ بیمار رہتی ہیں اس لیے یہ خواب نظر آتے ہیں، تو آپ اپنا علاج اچھے طریقے سے کروائیں۔ دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ فلق اور ناس والآخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، انشاءاللہ علاج بھی کرواتی رہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد زینب صاحبہ نے کراچی سے پوچھا کہ ان کے بھائی نے یہ دیکھا کہ سسرال والے بھائی کی شادی کروا رہے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان کی وائف کے ساتھ کچھ معاملات ان کے انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہیں اور کچھ معاملات تھوڑا سا صحیح نہیں ہیں، اور اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ان کی وائف کے گھر والے ہیں تو ان کا رویہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں، میں اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ محبتوں کو فروغ دیجیے، کوئی اختلافات ختم کیجیے، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں پر کرم فرماتا ہے۔ اسلام آباد سے بہن نے پوچھا کہ 3 سے بلکہ یہ خواب عرض کیا جا چکا ہے، پھر کہتے ہیں کہ گجرانوالہ سے بہن نے پوچھا کہ زخمی شیر نظر آتا ہے اور یہ بچ جاتی ہیں، تو دشمن موجود ہے لیکن آپ الحمدللہ محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ مزید بھی محفوظ فرمائے۔ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ بھی دیں اور نمازوں کی پابندی رکھیں۔ اس کے بعد ایک نے کہا کہ 3 سے 4 دن پہلے ڈرونے خواب بہت دیکھے، یعنی سانپ بھی نظر آتے ہیں، تو آپ نمازوں کی پابندی کیجیے، باوضو ہو کر سوئیں اور سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، انشاءاللہ اسے خواب نظر نہیں آئے گا۔ لاہور سے سائدہ بن نے پوچھا کہ والد مرحوم جو ہے ان کی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں جا رہے ہیں، اچھے حال میں ہیں،
پھر دوسرا دیکھا کہ والدہ پانی میں ہیں، رو رہی ہیں، فیس پانی سے ٹچ ہو رہا ہے، اپنے والدہ کی طرف سے صدقہ دیجئے، اور صدقہ دے کر کوئی بھی چیز صدقہ دے اور یہ دعا کرے کہ یا الہ العالمین اس صدقے کی برکت سے میری والدہ محترمہ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرما۔ بہن نے کہا کہ رشتہ دار ان کے گھر میں، رشتہ دار کے گھر کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو ان کی طرف سے صدقہ وغیرہ دے دیں، یا ان کو بتا دیں کہ اس طرح خواب ہمیں نظر آیا ہے تو آپ اپنی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ مصباح بہن نے سیالکوٹ سے پوچھا کہ خواب میں جو ہے وہ ان کی بیٹی بیمار نظر آتی ہیں، حقیقت میں بھی بیمار ہیں، پھر خانہ کعبہ کا یہ پورا انہوں نے منظر مجھے بتایا، تو بہرحال اپنی جو بیٹی ہیں اور بیٹا ان دونوں کی طرف سے صدقہ دیجئے، اور اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعا کیجئے، علاج کروائیں، اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس والآخر 3 بار درود شریف پڑھ کے ان پر دم کریں، دم کے وہ پانی بھی پلائیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ ہے ذرا تھوڑا سا رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں لیکن انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور آخری خواب ہے ملتان سے، بہن نے پوچھا کہ 3 بھائی ہیں جو مرحومین ہیں، والدین مرحومین ہیں، اکثر خوابوں میں نظر آتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کیجیے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ جمعہ اور ہفتہ جو ہے وہ شام 7 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں، اور دوپہر جو ہے وہ آپ 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ناظرین انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آشکار دعویٰ صاحب کے ساتھ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کے کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔